مسیح خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں وہ جو قادر مطلق ہے، وہ جو الفا اور اومیگا، ابتدا اور انتہا ہے، سب کی سلامتی چاہتے ہیں۔ آج کے اس نئے دن اور نئی صبح کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عزیز بہن اور بھائیو، آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے زبوروں کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور زبوروں کے سلسلے میں ہم ابھی تک 14 زبور تک پہنچ چکے ہیں، اور جو پچھلی اس وقت ہم نے اسٹڈی کی تھی اور بائبل میں سے سیکھا تھا، وہ تھا زبور 14 اور اس کی پہلی آیت۔ اور آج ہم زبور 14 کی 5ویں آیت سے خدا ان کے کلام سے سنیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ تھوڑا سا میں اوپر سے پڑھ کے آتا ہوں تاکہ آپ کو اس کے سیاق و سباق کا پتہ چل جائے کہ کیا وجہ ہے کہ خداوند ایک زندہ امید ہمیں دے رہا ہے۔ اور یہاں پر پہلی آیت سے لکھا ہوا تھا، جو ہم نے 14ویں باب کی پہلی آیت کو ہم نے آلریڈی سیکھ لیا ہے۔ اس کے لیے آپ کو یہ پڑھتا ہوں، لکھا ہے، احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں، وہ بگڑ گئے ہیں، انہوں نے نفرت انگیز کام کیے ہیں، کوئی نیکوکار نہیں۔ خداوند نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی تاکہ دیکھے کہ کوئی دانش مند ہے، کوئی خدا کا طالب ہے یا نہیں۔ وہ سب کے سب گمراہ ہوئے، وہ باہم نجس ہوئے۔ جیسے میں نے آپ کو اس 14 زبور کی پہلی آیت کی صحیح ڈیفینیشن کرتے ہوئے تشریح کرتے بتایا تھا کہ وہ نجس ہو گئے، کیسے کہ وہ آپس میں بے حرمتی جسم کی کرنے لگے۔ اور اس طرح سے جیسے آج کی دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر رہا ہے، عورت عورت کے ساتھ شادی کر رہا ہے، اور حکومتیں ان کو پرمٹ کر رہی ہیں کہ یس گو ہیڈ، نو پرابلم۔ تو یہ اپنے آپ کو نجس کیا۔ کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں۔ کیا ان سب بد کرداروں کو کچھ علم نہیں جو میرے لوگوں کو ایسے کھا جاتے ہیں جیسے روٹی، اور خدا ان کا نام نہیں لیتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر اپنی جسمانی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے خدا ان کے حکموں کا اور اس کی بادشاہی کا انکار کرتے ہیں۔ جیسے میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ باپ کی تابعداری میں اس لیے نہیں رہنا چاہتے، یا خدا کی تابعداری میں اس لیے نہیں رہنا چاہتے تاکہ کوئی ہمیں تربیت نہ کرے، کوئی ہمیں نہ سمجھائے۔ لیکن اس زبور کا اختتام بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے، اور آج ہم اختتام کی طرف بڑھیں گے زبور 14 کے۔ اور اس کے اختتام کی 5، 6 اور 7 آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، وہاں ان پر بڑا خوف چھا گیا کیونکہ خدا صادق پشت کے ساتھ ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت، میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے اعزاز ہے کہ خدا صادق پشت کے ساتھ ہے۔ یعنی صادق لوگ جو خدا پر ایمان رکھتے، جو خدا کی باتیں سنتے اور خدا کی تربیت میں رہتے ہیں، ان کو صادق کہا گیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تم غریب کی مشورت کی ہنسی اڑاتے ہو، اس لیے کہ خداوند اس کی پناہ ہے۔ میں ایک دفعہ خرونیگن، ہمارا جو ہالینڈ ہے، یہاں پہ ایک شہر ہے خرونیگن، وہاں پہ ایک یونیورسٹی میں مجھے بلایا گیا کہ میں نوجوانوں کو وہاں پر خدا ان کا کلام سناؤں، اور انہیں جو اس وقت اپنی گریجویشن کمپلیٹ کر کے نکل رہے تھے، تو میں 3 سال تک ایز اے مشنری انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرتا رہا، اور مجھے وہاں پر انہی کے توسط سے وہاں بلایا گیا کہ میں وہاں پر جا کر خرونیگن یونیورسٹی میں جو بچے گریجویٹ ہو رہے تھے نرسنگ میں، اور وہ افریقہ کی سائٹ پر خدمت کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو مجھے بلایا کہ میں ان کو خدا ان کے کلام سے ایک اچھا سبق دے سکوں، ان کی رہنمائی کر سکوں، انہیں ایک موٹیویشن لیکچر دے سکوں تاکہ وہ ایمان میں اور زیادہ مضبوط ہو۔ اور وہ بچے کون تھے؟ انہی اسکولوں میں وہ بچے جو کرسچن فیملیز کے بچے تھے، اور وہ ایمان میں جی رہے تھے لیکن بڑی کشمکش کی حالت میں رہتے تھے وہ۔ تو میں جب ان کا انٹرویو کر رہا تھا تو چند ایک نوجوان بیٹوں نے بھی بتایا کہ ہم اپنی یونیورسٹی میں اپنے ایمان کا اقرار نہیں کر پاتے کہ وی آر کرسچن۔ میں نے کہا کیوں نہیں کر پاتے ہو؟ کہتے ہیں کہ میجورٹی آف پیپل
یا میجورٹی جو نوجوانوں کی ہمارے ساتھ ہوتی ہے وہ غیر ایمانداروں کی ہوتی ہے کہ وہ ایماندار نہیں ہوتے ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں کہ وی آر ان فیتھ اینڈ ہمارا ایمان جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح پر ہے اور ہم بلیو کرتے ہیں کہ یسوع ہی ہمارا منجی اور خداوند ہے اور اسی نے ہر چیز کو کریٹ کیا اور وہ ہمارا رب اور ہمارا پالن ہار ہے. تو جب ان سے بات ہوئی تو کہتے ہیں کہ پتہ ہم کیوں یہ کنفیس نہیں کر پاتے ہیں, کیونکہ اگر ہم یہ کریں تو ہماری جو کلاس ہوتی ہے اس میں ہم چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو ایماندار ہوتے ہیں اور زیادہ میجورٹی غیر ایمانداروں کی, پھر وہ ہماری مذاق اڑاتے ہیں, پھر وہ ہماری کیا اڑاتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ آیت جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا, 6 آیت لکھا ہے, تم غریب کی مشورت کی ہنسی اڑاتے ہو اس لیے کہ خداوند اس کی پناہ ہے, اس لیے کہ خداوند اس کی پناہ ہے. اوہ یہ میرے جو میں ابھی یونیورسٹی کی بات کر رہا تھا, کرونیکل یونیورسٹی کی, آپ یقین مانو یہ بات اس جگہ پر بڑی فٹ بیٹھتی تھی, اسی لیے پاکرو نے میرے منہ سے وہ واقعہ نکلوایا کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں. یہاں پر اور بھی کالجز میں گیا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ بچے اپنے ایمان کی بات کرنے سے ڈرتے ہیں, اور لیکن میں سمجھتا ہوں میں نے انہیں انکرج کیا, میں نے ان کو بتایا کہ بیٹا جب آپ اپنے ایمان کو دفاع کرو گے, اپنے ایمان کی بات کرو گے, تو جو ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا یسوع ہے وہ آپ کا زور بن جائے گا. ہاللیلویہ. اور یہ جو ہنسی اڑاتے ہیں ان کے منہ خداوند بند کرے گا, آپ نے بند نہیں کرنے ہیں. پریز دا لارڈ. اور آپ یقین مانیں کہ جب کلاس ختم ہوئی, جب لیکچر ہو گئے اور انہوں نے برکت پائی, تو پھر بچوں نے کانفیڈنس کے ساتھ کہا کہ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو پروٹیکٹ آور فیتھ, اور ہم بات کریں گے, وی آر گونا اسپیک اباؤٹ آور فیتھ, کہ ہمیں خداوند نے جس ایمان میں رکھا ہے ہم اس کی بات کریں گے کہ ہم خداوند کی پناہ میں ہیں. اس لیے اگر کوئی ہم پر ہنستا بھی ہے تو there is no problem because we are the people of God. Hallelujah. Thank you Jesus. تو آگے لکھا ہوا ہے 7ویں آیت میں, کاش کہ اسرائیل کی نجات صہیون میں سے ہوتی, جب خداوند اپنے لوگوں کو اسیری سے لوٹا لائے گا تو یعقوب خوش اور اسرائیل شادمان ہوگا. پریز دا لارڈ. خداوند یسوع مسیح کی پیشن گوئی جو ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں کئی جگہ پر 300 سے زیادہ اس کی پروفیسیز ہیں جو کہ بائبل مقدس میں ہمیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. لیکن میں ایک پروفیسی, ایک جو خداوند کے یسوع مسیح کی آمد کی گواہی ہے وہ میں یہاں سے پڑھوں گا, یسایہ کی کتاب میں سے, اور یہ 9واں باب ہے, اور 9ویں باب کی میں آپ کے سامنے 6 اور 7ویں آیت پڑھتا ہوں یسایہ کی کتاب کا. یہاں پہ لکھا ہے, اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا, اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی, اور اس کا نام عجیب, مشیر, خدائے قادر, ابدیت کا باپ, سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی, اور داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا, اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا. رب الفاج کی غیوری یہ کرے گی. یہ کون کرے گا؟ بائبل کہہ رہی ہے کہ رب الفاج کی غیوری یہ کرے گی. یہ انسانوں سے نہیں ہوگا, یہ خدا کرے گا. ہاللیلویہ. وہ خدا کرے گا کہ داؤد کا جو تخت ہے وہ ابدالآباد قائم رہے. داؤد کے تخت پر ہمیشہ خداوند حکمرانی کرے گا. ہاللیلویہ. اور کلام میں لکھا ہے داؤد کے تخت اور اس کی ملکت آج سے ابد تک حکمران رہے گا. ہاللیلویہ. کلام پاسٹر لیاقت کیسر کے وسیلہ سے کلام سن رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ یسوع مسیح کبھی بھی فارمر کنگ نہیں کہلائے گا, سابقہ بادشاہ نہیں, وہ ہمیشہ حکمران ہے. یعنی اس کے ساتھ کبھی فارمر نہیں لگے گا, سابقہ نہیں لگے گا, وہ ازل سے ابد تک حکمرانی کرے گا, اور اس کی حکمرانی کا کبھی اینڈ نہیں ہوگا. سن لیجئے, یہ آپ کے لیے ایک بہت ہی پازیٹیو میں سمجھتا ہوں کہ امید ہے, زندہ امید, زندہ
होप, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जिस खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये लिखा हुआ है कि वो हमारी जिंदा उम्मीद है और उसकी हुक्मरानी कभी ख़त्म नहीं होगी, वो जब ज़मीन पर आया, अब जिस दौर में हम जी रहे हैं ना, ये प्रोफेसी ऑलरेडी, पेशन गोई ऑलरेडी क्या हो गई है, पूरी हो चुकी है। इसलिए जिस पेशन गोई की मैं बात आपके सामने पढ़ रहा हूँ, हम उस दौर में नहीं जो जी रहे हैं कि ये प्रोफेसी अभी पूरी होगी, बल्कि हम उस दौर में जी रहे हैं जिस दौर में ये प्रोफेसी ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। और हम मुबारक लोग हैं जो खुदा यीशु मसीह के इन वादों को या इन प्रोफेसीज को या इन पेशन गोइयों को जो ऑलरेडी लिखी जा चुकी थी, हम उस दौर से आगे आ गए हैं जबकि ये प्रोफेसीज ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं। तो आज मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ूंगा, वो निजात का है, और वो है मुकाशवा की किताब, उसका 19वां बाब और आयत नंबर 11 से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ कि वो प्रोफेसी पूरी कैसे हुई है। सुनिए गौर से। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा, और क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है, और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। उसकी आँखें आग के शोले हैं, और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, और उसका एक नाम लिखा हुआ है उन ताजों के ऊपर जिसे उसके सिवा कोई नहीं जानता, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है। हमारा खुदा खून की छिड़की हुई पोशाक क्यों पहने हुए है? उसकी वजह है कि उसने सलीब पर हमारे लिए फतह का झंडा लहराया है, हालेलुया। और सलीब ही पर क्यों खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए विक्ट्री का ऐलान किया है? उसकी वजह है कि वो इंसानों का रिप्रेजेंटेटिव बन के आया था। इंसानों के गुनाहों और इंसानों की मौत को, उसके डर को, उसके खौफ को और गुनाह को खात्मा देने के लिए, उसको फिनिश करने के लिए खुदा यीशु मसीह ने जिस्म इख्तियार किया, ताकि एक रास्तबाज बर्रा, एक पाक बर्रा गुनाहगार इंसानों के लिए कुर्बान हो, और उसके वसीला से गुनाहगार इंसान जब यीशु मसीह पर ईमान लाएं तो उस ईमान के वसीला से वो जिए, हमेशा की ज़िंदगी हासिल करें, मौत के डर से वो बाहर आ जाएं, गुनाह के गुलामी से वो बाहर आ जाएं, और हम खुदा यीशु मसीह में हमेशा तक उसके बेटे की बादशाही में शरीक हो जाए, हालेलुया। तो ये है वो पेशन गोई जो खुदा यीशु मसीह ने अपनी ज़ात में पूरी की, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है, और उसका नाम क्या है? कलाम खुदा। उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफ़ेद घोड़ों पर सवार और सफ़ेद साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं, और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है, और वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा, और कादर मुत्तक़ खुदा के तख्त सख्त गज़ब की मैं के हौज़ में अंगूर रौंदेगा। और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ, यीशु की पोशाक यानी उसके कपड़ों पर, और उसकी रान पर हैं, उसकी रान पर क्या लिखा हुआ? नाम लिखा हुआ है बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद, हालेलुया। आपका खुदावंद सिर्फ बादशाह ही नहीं है, बल्कि वो खुदावंदों का खुदावंद भी है। वो कलाम खुदा है, और मैंने पिछले दिनों बताया था कि कलाम ही खुदा है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। ज़बूर 14 का शुरू तो यहाँ से होता है कि अहमक ने कहा कि देयर इज़ नो गॉड, कोई खुदा नहीं है, लेकिन ज़बूर का इख्तिताम इस बात से होता है कि सादकों के लिए उम्मीद ये है कि खुदा हमेशा सादकों के साथ है, और उन पर हमेशा हुक्मरानी करेगा। खुदा उनके साथ होगा, खुदा उनका मददगार होगा, इसलिए क्योंकि खुदा सादक पुष्ट के साथ है। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, आप मुबारक हैं। आप खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से, उसके बर्रे जो हमारे लिए कुर्बान हो गया, उस पर ईमान लाने के वसीला से सादक है। और मुबारक बात यह है कि जो सादक हैं यीशु मसीह पर ईमान के वसीला से, खुदा उनके साथ है। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो, बड़ी बरकत दे। आमीन एन आमीन।